اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا، اے معاذ، زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، زبان کی حفاظت کرنا۔ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا، جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو جائیں گے، ان کی جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور زبان کے بارے میں آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس چیز کی اہمیت کے بارے میں ذرا غور کیجئے۔ ضمانت دینے والا کون ہے؟ وہ جو امام الانبیاء ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان۔ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی کہ شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تم دے دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور میرے دوستو، زبان جو زخم لگاتی ہے نا، وہ تیر اور تلوار بھی نہیں لگاتے۔ درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، نحو کے فن میں، شرح جامی۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر ایک بحث ہے کلمے کی، اور اس کلمے کی بحث میں ایک عربی کا شعر ہے کہ جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ نیزے اور تلوار جو زخم لگاتے ہیں نا، وہ مندمل ہو جاتے ہیں۔ نیزے اور تلوار جو زخم لگاتے ہیں وہ مندمل، ان کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے، اس کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ زبان سے دل ٹوٹتے ہیں، زبان کا براہ راست حملہ دل پر ہوتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے نا، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے، جو کچھ ٹہندے ٹا دے، نہ کسے دا دل ٹائیں کہ اس چ خدا وس دئی۔ کسی کے دل کو نہ توڑنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو حملہ ہو رہا ہے وہ دلوں پر ہو رہا ہے۔ ایسے کرخت لہجے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ اگلے کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہماری تعریف کیا ہے؟ کبھی اپنی تعریف کے بارے میں جانا؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی ہے کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ کیا آج ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ آج کی اولاد ہے، وہ ماں باپ کے سامنے کس لہجے میں گفتگو کرتی ہے؟ آج کے چھوٹے بڑوں کے سامنے کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں؟ آج کا مالک اپنے ملازموں کے سامنے کس لہجے میں گفتگو کرتا ہے؟ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کمزور ہوتا ہے،
جواب نہیں دے سکتا۔ یقین جانے ہمارے کلمے کی ادائیگی کے بعد، یعنی ہمارے الفاظ کی ادائیگی کے بعد وہ موت مانگتا ہے، اللہ مجھے موت دے دیتا، اس سے بہتر تھا۔ اللہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین میں دھنس جاتا، یہ جملے سننے کو نہ ملتے۔ آج یہ جملے بولتے وقت ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ان جملوں کا ہم نے حساب دینا ہے۔ میرے دوستو، رمضان کے آخری لمحات ہیں، پھر پتہ نہیں گفتگو کا موقع نصیب ہو نہ ہو، پھر پتہ نہیں آپ لوگوں سے ملاقات نصیب ہو نہ ہو۔ میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ ہمیشہ زبان کے کردار کے اچھے بننا، گفتار کے اعتبار سے اچھے بننا، ہمیشہ میٹھا بول بولنا، ہمیشہ میٹھا بول بولنا۔ کیوں؟ کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو بھی سخت لہجے میں گفتگو نہیں کی، ہمیشہ میٹھے لہجے میں گفتگو کی ہے، ہمیشہ پیار سے گفتگو کی ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر، زبان کے اندر سختی لے آتے ہیں، یہ سختی ہمیں جہنم کے راستے پر چلائے گی۔ جس طرح کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور رب کی بارگاہ میں لکھا نہ جاتا ہو۔ میری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لکھا جا رہا ہے، بس اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کیجیے۔ ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم روزے بھی رکھیں، ہم زکوٰۃ بھی دیں، اگر ہم حج بھی کریں، لیکن اگر ہماری زبان سخت ہے تو پھر معاملہ بڑا بھیانک ہے، معاملہ بڑا بھیانک ہے۔ یہ نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ اور حج، ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن زبان کا استعمال جب ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ۔ اس لیے میری آپ تمام احباب سے درخواست ہے، ادب و احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں مٹھاس لے کر آئیں۔ اگر ہمیں کسی سے گلہ ہے، شکوہ ہے، کسی کو سمجھانا ہے تو پیار سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے نا، چجائے کہ ہم سخت لفظ استعمال کریں، چجائے کہ ہم اس کی بےزتی کرنا شروع کر دیں، چجائے کہ ہم اسے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اسے پیار، یقین جانے اگر کسی کو سمجھانا ہو نا، وہ آپ کے سخت لہجے سے کبھی نہیں سمجھے گا، ہاں ہو سکتا ہے وہ آپ کے دو میٹھے بول بولنے سے سمجھ جائے۔ اولاد کو بھی سمجھانا ہو، میٹھے بول سے سمجھائیں۔ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں، کوئی غلطی دیکھتے ہیں، اسے اپنے پاس بٹھائیں اور میٹھے بول سے اسے سمجھائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وضو فرما رہے تھے کہ ان کے قریب ایک اور شخص وضو کر رہا تھا کہ جس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، جس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم وضو غلط کر رہے ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا تم وضو غلط کر رہے ہو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اے بزرگوں، میں وضو کرتا ہوں، آپ میرا وضو دیکھیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ میرا وضو دیکھیں۔ جب انہوں نے صحیح وضو کیا تو غلط وضو کرنے والا خود بخود سمجھ گیا کہ واقعتاً میرا وضو کا طریقہ غلط تھا۔ آج ہم فوراً حملہ کر دیتے ہیں، بھائی تیرا وضو ٹھیک نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا۔ وہ جس سے ہم بتا رہے ہیں اس کے دل میں محبت نہیں، دشمنی پیدا ہوگی، اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ نفرت کا متحمل نہیں ہو سکتا، آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے محبتوں کی، محبتیں بانٹیں، نفرتیں پیدا نہ کریں، نفرتیں نہ پیدا کریں، محبتیں بانٹیں۔ اور محبتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ جب ہماری زبان کا استعمال ٹھیک ہوگا، زبان کا استعمال ٹھیک کریں۔ اور زبان کا استعمال کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تو ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ آج خصوصیت سے دعا فرمائیں
عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا فرمائیں کہ اے اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے خلاق عالم، اے ذی القوۃ المتین، اے ذی الجلال والاکرام، وہ بے بس ہیں، وہ لاچار ہیں اللہ، دنیا کی قوتیں ساری ایک طرف ہیں اللہ، وہ نہتے ایک طرف ہیں، اے خلاق عالم، اے ذی القوۃ المتین، اے 313 کو 1000 پر فتح دینے والے اللہ، اے 313 کو ہزاروں پر فتح دینے والے اللہ، آج فلسطین والے بھی 313 کے پیروکار ہیں، اے مولا کائنات تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ جس طرح تو نے 313 کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے تھے، اے اللہ آج ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی فرشتے اتار دے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ جی ان کی مدد فرما دے، اے اللہ جو ان کے مد مقابل یہودی ہیں، اے خلاق عالم ان یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما، اللہ جو ان کے حواری ہیں، اے خلاق عالم ان کو عبرت کا نشان بنا، اے مولا تمام کے تمام مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، اے اللہ تمام کے تمام مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، حمیت نصیب فرما، اللہ ان کے دلوں کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے درد کو پیدا فرما، اے اللہ ان کے دلوں کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے درد کو پیدا فرما، اے اللہ اس پوری روئے زمین پر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، خلاق عالم یہ مسلمان تیرے نام لیوا ہے نا اللہ، جیسے کیسے بھی ہیں اللہ تجھے ہی رب مانتے ہیں اللہ، یہ جیسے کیسے بھی ہیں یہ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں تو غفور الرحیم ہے اللہ، یہ غلطی کر کے بھی کہتے ہیں تو غفور الرحیم ہے اللہ، یہ بھٹک کر بھی کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے مولا تیری عزتوں کا تجھے واسطہ، تیرے کرم کا تجھے واسطہ اللہ، تیری رحمتوں کا تجھے واسطہ کہ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ایک طاق رات رہ گئی اللہ، ایک طاق رات رہ گئی، آخر عشرے کی ایک طاق رات رہ گئی اللہ ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو، مولا ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ اس آئندہ آنے والی رات کو ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔